حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ہمیں کس طرح سے ہم اپنے بچے کو یہ عمل سکھا سکتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہیں اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہمارے فرائض میں سے شامل ہے. کیونکہ ہم تو کہتے نظر آتے ہیں کہ بچ جاؤ، کسی کے معاملے میں نہیں آنا، کسی کے کام میں نہیں پڑنا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، اپنے کام سے کام رکھنا، ارد گرد نہیں دیکھنا. اور برائی سے روکنا تو ایک بہت ہی معیوب عمل سمجھا جانا شروع ہو گیا. تو بچے کو نصیحت ہو رہی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ کیریکٹرسٹکس اور اس پہ بلیف ہونا اور اس بلیف کے ساتھ اس کو اپنے بچے کی شخصیت میں لے کر آنا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے فائزہ کہ بڑا ہی اہم سوال کیا ہے. ایک والد کی اپنے بچے کو نصیحت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا. باپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا، باپ اگر اپنے بچے کو اچھے انسان کے طور پر اٹھانا چاہتا ہے تو باپ کو فکر لاحق ہوگی کہ اب اس کا یعنی اس کی سوچ کیسی ہو، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہو، اس کی چال ڈھال کیسی ہو، اس کی آواز کی پچ کیسی ہو اور اس کے کام کیسے ہوں، اس کا مزاج کیسا ہو. تو یہاں پر ہم پہنچے ہیں کہ جو مشن ہے نا، اس مشن کو انجام دینے کے لیے اور جو ایک رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر عائد کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اس مشن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگایا اور اس امت کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری، ہر فرد کی. ہر فرد کی. تو ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنے بچے کو اس قابل بنانا ہے. تو یہ پرائم ریسپانسبلٹی ہے کسی بھی پیرنٹ کی، کسی بھی پیرنٹ. یعنی کوئی مختص تو نہیں ہے یہ کہ صرف پیرنٹنگ دیندار کی پیرنٹس یا صرف چند ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، یہ انہی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ہر ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کوئی بلیور ہے، اگر کوئی مسلم ہے تو وہ اس رسپانسبلٹی سے بھاگ نہیں سکتا. اگر وہ بھاگے گا، ہی از اینڈ شی از اکاؤنٹیبل بیکاز ہی اینڈ شی از ریسپانسبل.